بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا گھر ایک گاؤں کسان نگر میں تھا۔ گھر میں غربت ہونے کے باوجود سکون اور خوشی تھی۔ ہم گھر کے 3 ہی افراد تھے، اماں، ابا اور میں۔ گاؤں کے اکثر لوگ میرے اصل نام اکبر کی بجائے مجھے مالک کا بیٹا کہہ کر پکارتے، کیونکہ میرے باپ دادا ذمہ دار کے باغات کی دیکھ بھال کرتے آ رہے تھے۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں ذمہ دار کی بہت عزت، روب اور دبدبہ تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ کوئی ظالم جابر ذمہ دار تھا، بلکہ وہ ایک رحم دل اور انصاف پسند انسان تھا۔ مگر تمام تر جاگیریں، پیسہ اور دبدبہ ہونے کے باوجود وہ غریبوں اور مظلوموں کا بہت خیال رکھتا اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ان کے کام آتا۔ غرض یہ کہ گاؤں کا ہر شخص اس سے بہت خوش تھا۔ مختصر یہ کہ ہماری زندگی بہت اطمینان اور سکون سے گزر رہی تھی۔ مگر قسمت کا لکھا کچھ اور ہی تھا۔ ایک دن میرے اماں ابا اپنے ایک رشتہ دار کو ملنے شہر گئے، مگر بدقسمتی سے وہ ٹریفک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ میری عمر اس وقت تقریباً 12 سال تھی۔ ان کی موت کے بعد گھر میں ویرانی پھیل گئی اور میں اس دنیا میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ تنہائی تو ایک طرف، مجھے روٹی پکا کر دینے والا کوئی نہیں تھا۔ تقریباً 1 ہفتے تک تو گاؤں والوں نے مجھے کھلایا پلایا، مگر آخر کب تک کوئی اس طرح کر سکتا تھا؟ مگر خدا کی ذات بڑی رحم دل ہے، وہ اس طریقے سے انسان کے لیے وسیلہ پیدا کرتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک دن میں اپنے ویران گھر میں اداس بیٹھا سوچ میں غرق تھا کہ ذمہ دار اپنی بیوی کے ساتھ اندر آیا اور اس کے ساتھ گاؤں کے چند بزرگ بھی تھے۔ ذمہ دار کی بیوی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم فکر مت کرو، آج سے تم ہمارے لال کی طرح ہو۔ لال ذمہ دار کے بیٹے کا نام تھا۔ اس کا اصل نام تو فیروز تھا، مگر سب اسے پیار سے لال کہتے تھے۔ اس دن سے ذمہ دار مجھے اپنی حویلی میں لے آیا اور اپنے بچوں کے ساتھ مجھے بھی پالنے لگا۔ سب گاؤں والے ذمہ دار کی اس رحم دلی سے بہت خوش تھے اور اسے دعائیں دیتے تھے۔ میں صبح کو اسکول جاتا، شام کو تھوڑا سا کھیلتا اور پھر رات کا کھانا کھا کر سو جاتا۔ اپنے جدی پشتی گھر کو ویسے تو میں نے تالا لگا دیا، مگر وقتاً فوقتاً وہاں میرا چکر لگتا رہتا، کیونکہ میرا گھر ذمہ دار کی حویلی سے چند منٹ کے فاصلے پر ہی تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا۔ ذمہ دار اور اس کی بیوی نے مجھے بالکل ایسے ہی پالا جیسے انہوں نے اپنے بیٹے لال اور بیٹی رانی کو۔ میں بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لال اور رانی کے ساتھ ایسے گھل مل گیا جیسے ہم تینوں سگے بہن بھائی ہوں۔ ہماری عمروں میں کوئی اتنا فرق بھی نہیں تھا۔ رانی مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی اور لال 2 سال بڑا تھا۔ ہم اکٹھے اسکول جاتے، کھیل کود کرتے اور کھاتے پیتے۔ مجھے کبھی یہ محسوس نہ ہوا کہ میں ذمہ دار کا لے پالک بیٹا ہوں، نہ ہی کبھی ذمہ دار اور اس کی بیوی نے مجھے یہ محسوس ہونے دیا۔ اسی طرح ہنسی خوشی زندگی کے 15 سال مزید بیت گئے۔ میں، لال اور رانی بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی کے دور میں داخل ہو چکے تھے۔ لال قد کاٹ میں تو اپنے باپ پر تھا، یعنی اونچا لمبا جوان، مگر مزاج کا بہت تیز، بات بات پر غصہ کرتا اور ہر بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنانا تو جیسے اس کا معمول تھا۔ رانی بہت خوبصورت تھی، سفید رنگت، لمبے بال اور تیکھے نین نقش۔ جب وہ سنگھار کرتی تو مرد کیا، عورتیں بھی اس کو دیکھ کر رشک کرتی۔ رکھاؤ اور پہناوا سب سے نرالا تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، آخر وہ ذمہ دار کی بیٹی تھی اور خدا نے اسے زندگی کی ہر نعمت سے نوازا تھا، لہٰذا کسی بھی چیز کی کمی نہ تھی۔ وہ زندگی کے ہر غم سے بے پرواہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ سارا دن مزے سے گزارتی۔ مگر ذمہ دار کی بیوی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے فکر مند تھی اور اس انتظار میں تھی کہ جیسے ہی کوئی مناسب رشتہ ملے، رانی کی شادی کر دی جائے۔ ویسے تو رانی اکثر شام کو گاؤں کے منشی کے گھر جا کر اس کی بیٹیوں کے ساتھ گپ شپ لگاتی اور کبھی منشی کی بیٹی اس سے ملنے حویلی میں آ جاتی۔ منشی کی 2 ہی بیٹیاں تھیں اور کوئی بیٹا نہیں تھا، اور ان دونوں کی رانی سے بہت اچھی دوستی تھی۔ رانی جب بھی منشی کے گھر جاتی تو 1-2 گھنٹے بعد لوٹ آتی، مگر آج 2 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا، مگر رانی منشی کے گھر سے ابھی تک واپس نہیں لوٹی تھی۔ ذمہ دار نے مجھے کہا کہ اکبر جاؤ ذرا پتا تو کرو رانی کہاں رہ گئی ہے آج، بلکہ اسے اپنے ساتھ لے کر آنا۔ میں نے کہا اچھا ابھی جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں ابھی حویلی کی سیڑھیاں اتر ہی رہا تھا کہ سامنے سے لال آتا دکھائی دیا۔ لال نے پوچھا اکبر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے جواب دیا منشی کے گھر جا رہا ہوں، رانی کو دیکھنے، کافی دیر ہو گئی ہے وہ آئی نہیں۔ لال تھوڑا تعجب میں آیا اور کہا کمال ہے، میں تو ابھی منشی کے گھر سے آ رہا ہوں، کیونکہ مجھے زمین کے کچھ کاغذات دیکھنے تھے، مگر رانی تو وہاں نہیں تھی۔ یہ سنتے ہی ذمہ دار نے کہا کہ ہو سکتا ہے منشی کی بیٹیوں کے ساتھ باغ کی طرف چلی گئی ہو۔ لال نے کہا مگر منشی کی تو دونوں بیٹیاں گھر پر ہی موجود تھیں۔ یہ سن کر ذمہ دار پریشان ہونے لگا، مگر ہم دونوں نے کہا
اماں آپ فکر نہ کریں، ہم پتہ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر ہم دونوں حویلی کے دروازے کی طرف کھڑی جیپ کی جانب ابھی بڑھ ہی رہے تھے کہ سامنے سے رانی آتی ہوئی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر لال نے پوچھا کہاں تھی تم؟ رانی نے کہا میں تو منشی کے گھر گئی تھی۔ لال نے کہا رانی تو وہاں نہیں تھی، میں ابھی منشی کے گھر سے ہی لوٹا ہوں۔ رانی تھوڑا غصے میں آ گئی اور کہا لال تو زیادہ تھانے دار نہ بن، اب کیا میں تجھ سے پوچھ کر جایا کروں گی کہ میں نے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں؟ یہ کہہ کر رانی غصے سے آگے بڑھ گئی، مگر ذمہ دارنی نے جب تھوڑا تشویش کے عالم میں پوچھا رانی کدھر گئی تھی، کہاں تھی؟ رانی کہنے لگی اماں آج میرا دل کر رہا تھا کہ اکیلے باغ کی سیر کراؤں، لہٰذا منشی کے گھر سے نکلنے کے بعد میں باغ کی طرف چلی گئی تھی۔ یہ سن کر ذمہ دارنی اور ہم دونوں تھوڑا شک میں تو پڑے، لیکن کسی نے کچھ نہ کہا، فقط یہ سوچ کر کہ شاید ایسا ہی ہو، کیونکہ رانی پہلے کبھی اس طرح گھر دیر سے نہیں آئی تھی۔ اس دن کے بعد رانی کا یہ معمول بن گیا کہ ہفتے میں 1-2 بار اس طرح ضرور دیر سے گھر آتی اور پوچھنے پر اسی طرح بہانہ کر دیتی، لہٰذا یہ بات ہم سب کے لیے تشویش کا باعث بننے لگی۔ پہلے تو ذمہ دارنی نے ذمہ دار سے اس بات کا ذکر نہ کیا، مگر آخر کب تک، کیونکہ اس طرح تو کئی طرح کے شک و شبہات ذہن میں جنم لے رہے تھے۔ اس بات کو لے کر ایک بار تو لال کا رانی سے جھگڑا بھی ہوا تھا، مگر پھر ہم سب کے ذہن میں یہ سوال بغیر کسی جواب کے ہی رہ گیا کہ آخر رانی نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا تھا، یا پھر شاید یہ فقط ہمارا وہم ہو، اور حقیقت یہی ہے کہ رانی واقعی منشی کی بیٹیوں سے ملنے کے بعد باغ کی سیر کو چلی جاتی ہے۔ کچھ دن تو اسی طرح گزر گئے اور اب چند دنوں سے رانی نے منشی کے گھر آنا جانا بھی کم کر دیا۔ اچانک اس طرح کی تبدیلی رانی میں دیکھ کر ہم سب حیران تھے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ رانی نہ تو اداس لگتی اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی غم نظر آتا۔ حالانکہ بچپن کی دوستوں یا سہیلیوں سے اگر ایک دم اس طرح ملنا جلنا چھوٹ جائے تو انسان تھوڑا اداس ضرور ہوتا ہے، مگر اداسی تو دور کی بات، الٹا رانی کا چہرہ تو پہلے سے بھی زیادہ کھلا نظر آتا اور وہ ہر وقت چہکتی نظر آتی۔ اس تمام تر تبدیلی کا جو رانی کے اندر محسوس ہو رہی تھی، کوئی بھی اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ بہرحال ہم سب شاید نظر انداز اس لیے کر رہے تھے کہ بات کوئی خاص پریشانی کی لگ نہیں رہی تھی۔ ایک رات تقریباً 2 بجے کے قریب رانی کی طبیعت کچھ خراب تھی اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کو عام طور پر حویلی کے تمام نوکر چاکر اپنا کام ختم کر کے چلے جایا کرتے، لہٰذا حویلی میں صرف ہم گھر کے لوگ ہی ہوتے تھے، یعنی ذمہ دار، ذمہ دارنی، لال، رانی اور میں۔ چونکہ رات کافی ہو چکی تھی اس لیے میں کسی کو زحمت دینے کی بجائے خود اٹھا اور باورچی خانے میں آیا۔ سوچا کہ قہوہ بنا کر پی لوں تو شاید طبیعت میں کچھ بہتری آ جائے۔ میں ابھی قہوہ بنا ہی رہا تھا تو باورچی خانے میں لال داخل ہوا۔ وہ پانی پینے آیا تھا، جو کہ اکثر وہ رات کو اٹھ کر پیا کرتا، 2-3 مرتبہ تو ضرور اٹھتا، یہ اس کی بچپن سے ہی عادت تھی۔ مجھے قہوہ بناتے دیکھ کر اس نے کہا کہ یار نیند تو آج مجھے بھی نہیں آ رہی، چلو میرے لیے بھی قہوہ بنا لو، دونوں ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، شاید کچھ وقت کٹ جائے۔ لہٰذا میں بنانے میں مصروف ہو گیا اور لال وہیں ایک طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہم دونوں خاموش تھے اور قہوہ تیار ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی دوران ہمیں محسوس ہوا کہ کوئی مرد اور عورت آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ حویلی میں خاموشی ہونے کے باعث اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ ہمارا وہم نہیں ہے۔ سرگوشی صاف اس طرف سے سنائی دے رہی تھی جدھر رانی کا کمرہ تھا، جو باورچی خانے کے قریب ہی تھا۔ سرگوشی سن کر میں اور لال چند سیکنڈ ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے رہے، مگر ہم نے کسی لفظ کا تبادلہ نہ کیا۔ اس کے بعد لال فوراً اٹھا اور سیدھا بلائی منزل پر اپنے کمرے میں گیا اور پستول لے کر نیچے آیا۔ میں باورچی خانے کے دروازے پر ہی چپ چاپ کھڑا تھا۔ لال تیزی سے غصے میں سیڑھیوں سے نیچے اترا اور جا کر زور سے رانی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ شور سن کر ذمہ دار اور ذمہ دارنی بھی جاگ گئے اور گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر آئے۔ رانی نے دروازہ کھولا، وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ لال نے اسے دھکا دیا اور کمرے میں داخل ہوا۔ میں ذمہ دار ابھی رانی کے کمرے کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ گولی چلنے کی آواز آئی۔ لال کے پاس جب تک ہم پہنچے 3 بار پستول کی آواز آ چکی تھی۔ جب ہم سب کمرے میں داخل ہوئے تو ایک نوجوان خون میں لت پت زمین پر ڈھیر پڑا تھا اور لال غضبناک طریقے سے اس کی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ رانی انتہائی خوف کے عالم میں چپ چاپ کھڑی تھی۔ لال فوراً رانی کی طرف لپکا اور اس پر پستول تان کر چلانے لگا، مگر میں اور ذمہ دارنی نے اس کے ہاتھ سے پستول چھین لیا۔ لال پر جنون سوار تھا، وہ رانی پر لاتوں اور گالیوں کی بچھاڑ کرتا رہا، مگر ذمہ دار اور میں نے مل کر بڑی مشکل سے رانی کو بچایا۔ ذمہ دارنی نے رانی کو کہا کہ تو چل میرے کمرے میں، یہاں مت کھڑی رہ۔
ذمہ دارنی رانی کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اس یقین کے چند لمحے بعد کہ اب لال رانی کو کچھ نہیں کہے گا۔ میں اس نوجوان کی لاش کی طرف لپکا۔ میں نے جب لاش کو سیدھا کر کے دیکھا تو میری حیرانگی کی کوئی حد نہ رہی، کیونکہ یہ لاش ذمہ دار کے باغات میں کام کرنے والے اس نوجوان کی تھی جسے تقریباً 1 سال پہلے ذمہ دار نے کام پر رکھا تھا۔ ہم تینوں چند سیکنڈ لاش کو حیرانگی سے دیکھتے رہے۔ صبح ہونے کو تھی اور لاش کو اگر ہم ٹھکانے لگانا بھی چاہتے تو آخر کہاں لگاتے؟ دوسری طرف معاملہ گھر کی عزت کا تھا۔ ذمہ دار اس کے بزرگوں کی ساری عمر کی بنائی ہوئی عزت خاک میں ملتی نظر آ رہی تھی۔ ہم تینوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ ذمہ دار باہر ہال میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں اور لال کمرے کے ایک کونے میں تھے اور دوسرے کونے میں لاش۔ لال نے کہا، اب ذلت کے سوا کوئی چارہ نہیں، کچھ ہی دیر میں صبح ہونے والی ہے اور سارا گاؤں آس پاس کے دوسرے گاؤں میں بھی یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی۔ وہ یہ کہتے ہوئے اٹھا اور اپنے باپ کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، چل ابا، ہم خود تھانے جا کر تھانے دار کو حقیقت بتا دیتے ہیں۔ ذمہ دار نے کہا کہ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے، اگر خدا نے ہمارے نصیب میں بدنامی ہی لکھی ہے تو کیا کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں یہ کہتے ہوئے تھانے جانے کے لیے ابھی اٹھ ہی رہے تھے، مگر میں نے چند سیکنڈ سوچنے کے بعد آواز دی، لال رک جاؤ اور میری بات سنو۔ یہ سن کر لال ذمہ دار میری طرف پلٹتے ہوئے دیکھنے لگے۔ ذمہ دار کہنے لگا، اب رہ کیا گیا ہے؟ میں نے جواب دیا، میرے پاس ایک حل ہے جو اس گھر کی عزت کو کوئی داغ نہیں لگنے دے گا۔ ذمہ دار حیرانگی سے میری طرف دیکھ رہا تھا اور لال بھی سوالیہ نظروں کے ساتھ چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس وقت تک ذمہ دارنی اور رانی بھی دونوں ہال میں واپس آ چکی تھیں، کیونکہ اب انہیں یقین تھا کہ لال کا غصہ اب تھوڑا ٹھنڈا ہو چکا ہے، اس لیے وہ اب رانی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں نے کہا، آپ سب اطمینان سے بیٹھ جائیں اور میری بات غور سے سنیں۔ وہ سب بے چینی کی حالت میں بیٹھ گئے اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر کہا کہ لال، بات انتہائی آسان اور مختصر ہے۔ تم تھانے دار کو یہ بیان دو گے کہ اکبر اور اس نوجوان نے مل کر حویلی میں ڈکیتی کی کوشش کی اور زیورات اور نقدی لے کر فرار ہونے ہی والے تھے کہ اچانک ہم نے پکڑ لیا، مگر پکڑنے کی کشمکش میں مالی تو مارا گیا مگر اکبر زندہ پکڑا گیا۔ یہ سن کر لال ذمہ دار اور ذمہ دارنی نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور رانی چپ چاپ نظریں نیچے کیے کھڑی تھی۔ ذمہ دار نے چند منٹ کی خاموشی کے بعد کہا، دیکھ بیٹا اکبر، تو نے آج یہ ثابت کر دیا کہ تو ہمارا پرایا نہیں ہے اور اس گھر کی غیرت کو اپنی غیرت سمجھتا ہے۔ بیٹا مگر ہم بھی خاندانی لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کو بچانے کی خاطر تیری زندگی سلاخوں کے پیچھے نہیں دھکیل سکتے، لہٰذا جو حق ہے وہی ہمیں بتانے دے تھانے جا کر۔ میں نے فوراً کہا، دیکھیں، اگر آپ واقعی مجھے اپنا بیٹا سمجھتے ہیں تو جو میں کہتا ہوں وہی کریں۔ ذرا سوچیں، کل کو رانی کی شادی کرنی ہے اور آپ کی بنی بنائی عزت، روب اور وقار داؤ پر ہے۔ اگر یہ بات ہم پانچوں کے علاوہ کسی اور کو پتہ چل گئی تو آپ کسی سے آنکھ ملا کر بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ ذمہ دار نے پھر انکار کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے کہا کہ آپ کے مجھ پر پہلے ہی بہت احسانات ہیں اور ویسے بھی میرا اب اس دنیا میں ہے ہی کون، لہٰذا مجھے ان تمام احسانوں کا کچھ تو بوجھ اتارنے دیں۔ ذمہ دارنی نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، اکبر، تو یہ کیوں کہتا ہے کہ تیرا اس دنیا میں کوئی نہیں؟ کیا ہم سب تیرے نہیں ہیں؟ میں یہ سن کر مسکرایا اور کہا، ماں جی، آپ کو اپنا سمجھتا ہوں تبھی تو آپ کی عزت کو بچانے کے لیے یہ قدم اٹھا رہا ہوں۔ اسی دوران لال کے منہ سے مگر کا لفظ نکلا، مگر میں نے فوراً ٹوکتے ہوئے کہا، لال، اب اگر مگر کا وقت نہیں، فوراً وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی ذمہ دارنی، لال اور رانی سب احسان مند نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں پر تھوڑا سا اطمینان دکھائی دینے لگا۔ چند سیکنڈ بعد ذمہ دار اور لال جب تھانے کی طرف جانے کے لیے اٹھے تو میں نے دوبارہ انہیں آواز دی، رک جائیں اور اندر آئیں۔ انہوں نے پھر میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، مگر وہ کچھ کہے بغیر میرے پیچھے پیچھے اس کمرے کی طرف بڑھے جہاں لاش پڑی تھی۔ وہاں پہنچ کر میں نے کہا، لال، ہو سکتا ہے کہ تھانے جا کر یہ کہانی سنانے کے باوجود پولیس تم لوگوں پر شک کرے اور اصل معاملہ سمجھ جائے۔ لال نے حیرانگی سے پوچھا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا، لال، تو ایسا کر، اپنے ابا کے کمرے میں جا اور وہاں پر پڑا ہوا ابا کا پستول لا کر مجھے دے، تاکہ پولیس کو یقین ہو جائے کہ ہم دونوں واقعی ڈکیتی کی نیت سے یہاں آئے تھے، اور میری پنڈلی میں ایک گولی اپنی پستول سے مار دے، تاکہ پولیس کو یقین ہو جائے کہ میں تم دونوں کے ساتھ مقابلے میں زخمی ہوا ہوں، اور تجوری کا دروازہ کھول کر تھوڑے سے زیورات اور نقدی اس لاش کے پاس پھینک دے۔ یہ سن کر لال اور ذمہ دار تھوڑا سوچ میں پڑ گئے، مگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا، کیونکہ ایسا کرنا ہمارے فائدے میں تھا، جو کہ اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ میں اور مالی ڈکیتی کرنے حویلی میں آئے تھے۔
لہٰذا لال نے ایک گولی میری پنڈلی میں ماری اور زیورات اور نقدی کو لاش کے قریب بکھیر دیا۔ لال میرے پاس ہی رہا تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ مجھے اس نے زخمی حالت میں پکڑا ہوا ہے۔ ذمہ دار تھانے گیا اور کچھ دیر بعد پولیس کے ساتھ واپس آیا۔ راستے میں آتے ہوئے ذمہ دار اور پولیس کے ساتھ گاؤں کے کچھ لوگ بھی تھے۔ پولیس کمرے میں داخل ہوئی۔ لال پستول تانے مجھ پر کھڑا تھا اور میں ایک کونے میں زخمی ٹانگ کے ساتھ زمین پر بیٹھا تھا۔ پولیس کے داخل ہوتے ہی لال نے کہا کہ تھانے دار صاحب، یہ لیں پستول جو اکبر سے ملا ہے۔ اس پستول میں نے اپنی انگلیوں کے نشان پہلے ہی لگا دیے تھے تاکہ پولیس کو یقین ہو جائے کہ پستول میرے ہاتھ میں تھا، اور جب ذمہ دار پولیس کو لینے گیا تھا تب میں نے لال کے کہنے پر اپنے پستول سے ایک گولی اس کے بازو میں مار دی تھی تاکہ ہم حقیقت کے قریب تر اور پولیس کو یقین دلانے میں ہمیں آسانی ہو جائے۔ پولیس نے مجھے گرفتار کیا اور تھانے لے گئی۔ چند ہی دنوں میں مجھے عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ میں نے جج کے سامنے بغیر کوئی عذر پیش کیے اس گناہ کا اعتراف کیا، لہٰذا مجھے 15 سال کی قید سنائی گئی اور عدالت سے سیدھا جیل بھیج دیا گیا۔ عدالت سے جیل جاتے ہوئے ذمہ دار اور باقی تمام گھر والے شکر گزار نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، اور میں دل ہی دل میں انتہائی اطمینان میں تھا کہ خدا نے مجھے ذمہ دار کے احسانوں کا بدلہ چکانے کے لیے آج موقع دیا، اور اس نے مجھے سرخرو کیا۔ جیل میں میری قید کے دن شروع ہو چکے تھے۔ دن سے رات اور رات سے دن گزرتے چلے گئے۔ جیل میں میرا اچھا برتاؤ دیکھ کر پولیس بھی میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرتی تھی، کیونکہ میں جیل میں قانون کی پاسداری کرتا اور سب کے ساتھ خلوص اور اچھے برتاؤ کے ساتھ رہتا تھا، چاہے وہ میرے ساتھی قیدی ہوں یا جیل اہلکار۔ اس جیل کی زندگی میں مجھ سے ملنے نہ تو کبھی ذمہ دار یا ذمہ دارنی آئے اور نہ ہی لال یا رانی۔ وہ آ بھی کیسے سکتے تھے، کیونکہ دنیا والوں کی نظروں میں تو میں ان کا مجرم تھا۔ جیل میں وقت اسی طرح گزرتا چلا گیا اور 12 سال کا وقت بیت گیا۔ ایک دن جیلر نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور کہا، اکبر تمہیں مبارک ہو، تمہارے اچھے برتاؤ کی وجہ سے سرکار نے تمہاری سزا میں رعایت کرتے ہوئے تمہاری باقی 3 سال کی سزا معاف کر دی ہے، اس لیے تمہیں اگلے ہفتے جیل سے رہا کر دیا جائے گا۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا اور ساتھ ہی تھوڑا اداس بھی، کیونکہ جیل سے رہا ہونے کے بعد میں حویلی نہیں جا سکتا تھا اور ذمہ دارنی لال اور رانی سے بھی نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ اگر میں ایسا کرتا تو گاؤں والے یقیناً سمجھ جاتے کہ یہ معاملہ کچھ اور تھا۔ بہرحال رہائی کا جوش اور خوشی میرے اندر پھوٹ پھوٹ کر پل رہی تھی، اور میں بے قرار تھا کہ کب یہ 7 دن گزرے اور میں جیل کی دیواروں سے باہر جاؤں۔ یہ 7 دن مجھے گزشتہ 12 سال سے بھی زیادہ بھاری لگ رہے تھے جو میں نے اس جیل میں گزارے تھے۔ بہرحال وہ دن بھی آ ہی گیا جب مجھے جیل سے رہا کر دیا گیا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں جیل سے نکلا اور گاؤں اپنے گھر کی طرف آیا۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ میں اپنے گھر میں داخل ہوا اور آرام سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ 12 سال بعد بھی کچھ عجیب نہیں تھا۔ میرے گھر میں وہی ایک چارپائی، چٹائی اور کچھ ضروریات کے برتن اور دیوار پر لگی میرے مرحوم ماں باپ کی تصویر تھی۔ میں بے چین تھا کہ ذمہ دار کے گھر جاؤں اور تمام گھر والوں سے ملوں، مگر میں نے سوچا تھوڑی سی رات اور ہو جائے تاکہ گاؤں میں سناٹا ہو اور مجھے ذمہ دار کی حویلی کی طرف جاتے ہوئے کوئی نہ دیکھ سکے۔ ساتھ ہی میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر راستے میں کوئی شخص مل بھی گیا تو کہہ دوں گا کہ میں ذمہ دار سے اپنی کردہ گناہ کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ اس طرح کسی کے پاس شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ رات کا آخری پہر شروع ہونے کو تھا۔ میں اٹھا اور حویلی کی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر بعد میں حویلی کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر میں دروازہ کھلا اور سامنے لال کھڑا تھا۔ لال مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوشی اور چاہت کے آثار دکھائی نہیں دیے۔ شاید وہ میرے اس طرح ایک دم آنے پر حیران تھا۔ لمحہ بھر لال نے میری طرف دیکھنے کے بعد کہا، اندر آ جاؤ۔ میرے اندر آنے کے بعد لال نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ لال کے کمرے سے ایک عورت باہر آئی جو میرے لیے بالکل اجنبی تھی۔ لال نے کہا، یہ میری بیوی ہے۔ ہماری 5 سال پہلے شادی ہوئی اور ہمارے 2 بچے بھی ہیں جو اس وقت سو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، ذمہ دارنی اور رانی کہاں ہیں؟ لال نے جواب دیا، تمہارے جیل جانے کے بعد کوئی 3 سال گزرے تھے کہ ہم نے رانی کی شادی کر دی۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ خوش ہے۔ اس کا سسرال بھی اچھا خاصا ذمہ دار گھرانہ ہے۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہا، چلو شکر ہے۔ اسی دوران لال کی بیوی میرے لیے چائے لے آئی۔ میں نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے لال سے پوچھا، لال اماں اور ابا کہاں ہیں؟ میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا اور لال کا چہرہ دیکھنے لگا۔ لال نے چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد بتایا، رانی والے واقعے کے بعد ابا کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی تھی۔ دراصل وہ دل کے مریض بن چکے تھے۔ پھر ایک رات انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ لال نے اپنی بات جاری رکھی، دراصل انہیں رانی کا غم لے بیٹھا۔ میں نے پوچھا، اور ماں جی؟ لال نے جواب دیا، رانی کی اس حرکت پر ماں جی تو ابا سے زیادہ غمگین تھی۔
مگر جب سے ابا کا انتقال ہوا وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی اور کسی سے بات نہ کرتی۔ پھر ایک صبح جب ان کو جگانے کے لیے نوکرانی ان کے کمرے میں گئی تو وہ بستر پر مردہ پڑی تھی۔ دراصل وہ دونوں ہی رانی کے صدمے کو نہ جھیل پائے۔ میں نے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ابا کی وفات کے بعد جلدی شادی کر لی تاکہ ماں جی اپنے پوتے پوتیوں کو کھیلتا دیکھیں تو شاید رانی والے غم کو کچھ بھلا دیں، مگر رانی کی اس حرکت نے ان دونوں کے دلوں پر کچھ ایسا گہرا زخم لگایا، کوئی بھی مرہم اسے نہیں مٹا سکا۔ میرے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہیں تھے۔ چند لمحوں بعد کہا، لال مجھے اپنے بچوں سے تو ملواؤ۔ اس نے کہا کہ اس وقت دونوں کمرے میں سو رہے ہیں، آؤ تمہیں دکھاتا ہوں۔ میں نے لال کے ساتھ جا کر کمرے میں دونوں بچوں کو دیکھا اور پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور پھر ہم دونوں باہر ہال میں واپس آ گئے۔ باہر ہال میں آ کر میں نے لال سے کہا، اچھا لال اب میں چلتا ہوں کیونکہ اس وقت اتنی دیر ہمارا ملنا مناسب نہیں، گاؤں والے کہیں شک شروع نہ کر دیں اور جو راز ہم نے آج تک چھپایا ہے کہیں کھل نہ جائے۔ آہستہ آہستہ جب تم بھی گاؤں والوں کو یقین دلا دو گے کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے تو پھر ہمارا ملنا آسان ہو جائے گا، پھر تم مجھے رانی اور اس کے شوہر اور بچوں سے بھی ملوانا۔ یہ کہہ کر میں باہر کے دروازے کی طرف چل پڑا، مگر مجھے لال نے آواز دی، اکبر میری بات سنو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو لال نے کہا، اکبر بات یہ ہے کہ تم تو جانتے ہو کہ ہماری اس گاؤں میں ہی نہیں بلکہ آس پاس کے گاؤں میں بھی ایک حیثیت اور مرتبہ ہے، لوگ ہمیں دور دور سے سلام کرتے ہیں اور ہماری عزت کرتے ہیں، اور تم گاؤں والوں کی نظر میں ایک سزا یافتہ مجرم ہو۔ اگر تم مجھ سے اور رانی سے ملنا جلنا شروع کر دو گے تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی، اور ہمارے رشتہ دار اور رانی کے سسرال والے کیا سوچیں گے؟ ذرا سوچو، اب دنیا والوں کی نظروں میں تم سزا یافتہ مجرم ہو اور ہم خاندانی اور عزت دار ذمہ دار، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اب دوبارہ یہاں کبھی نہ آنا اور نہ ہی ہم سے کبھی ملنے کی دوبارہ کوشش کرنا۔ میں نیم سکتے کے عالم میں لال کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس لمحے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے جیسے میری زبان کو تالا لگ گیا ہو یا شاید میرے پاس کہنے کو کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ میں چپ چاپ وہاں سے نکل کر واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ صبح ہو چکی تھی۔ راستے میں گاؤں کے چند بزرگ پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ مجھے پاس سے گزرتا دیکھ کر انہوں نے پوچھا، سناؤ اکبر کیسے ہو؟ جیل سے رہائی مل گئی؟ میں نے کہا، ہاں کل ہی جیل سے رہا ہوا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں آگے بڑھ گیا۔ چلتے ہوئے میرے کانوں میں ان گاؤں والوں کی آپس میں سرگوشیاں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ دیکھو ایسے ہوتے ہیں کمی لوگ، ذمہ دار نے اس کے لیے ساری زندگی کیا کچھ نہیں کیا، مگر اس نے یہ صلہ دیا ذمہ دار کو کہ اس کے ہی گھر میں ڈاکہ ڈالا۔ توبہ توبہ، کم ہی دیکھے ہیں ایسے احسان فراموش لوگ۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔